علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے فنی جوکس کے ساتھ مزیدار کہانی بھی لے کر آئے ہیں۔ اس کہانی کا نام یہ ہے یس نو ویری گڈ۔ ایک دفعہ استاد نے ننھے میاں خالد سے کہا، تم انگریزی میں نالائق ہو، گھر جا کر انگریزی پڑھا کرو۔ ننھے صاحب گھر آتے ہی ماں سے کہتے ہیں، امی میں انگریزی پڑھوں گا۔ ماں نے کہا، تم یس یاد کرو اور دودھ لے آؤ۔ ننھے صاحب جاتے ہیں اور رستے میں ایک ریہڑی والا پوچھتا ہے، کیلے کھاؤ گے؟ ننھا کہتا ہے یس۔ پھر ایک پہلوان کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے، مکہ کھاؤ گے؟ ننھا کہتا ہے یس۔ تو پہلوان ایک مکہ رسید کر دیتا ہے، ڈش۔ ننھے میاں روتے ہوئے گھر آتے ہیں اور ماں سے کہتا ہے، یہ لفظ ٹھیک نہیں۔ ماں، اچھا نو یاد کرو اور جاؤ دودھ لے آؤ۔ ننھا بازار میں جاتا ہے اور وہی پہلوان رستے میں ملتا ہے اور پوچھتا ہے، کیوں بھائی کل والا مکہ یاد ہے؟ ننھے میاں کہتے ہیں، نو۔ پہلوان ایک اور مکہ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے، اب یاد رہے گا۔ ننھے میاں پھر روتے ہوئے واپس گھر آتے ہیں اور ماں سے کہتا ہے، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں۔ ماں کہتی ہے، اچھا پھر ویری گڈ یاد کرو۔ وہ پھر باہر جاتا ہے اور رستے میں پہلوان رو رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، پہلوان جی کیا ہوا؟ پہلوان بتاتا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے۔ ننھے میاں بے ساختہ کہتے ہیں، ویری گڈ۔ پہلوان آگ بگولا ہو کر کئی مکے رسید کرتا ہے اور پھر ننھے میاں انگریزی پڑھنے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ دو بچے اپنی امی کے ساتھ کسی دعوت میں گئے۔ وہاں دونوں جلدی جلدی بسکٹ کھانے لگ گئے۔ ماں نے گھورا لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ماں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، کسی دعوت میں جائیں تو بسکٹ آرام سے کھاتے ہیں۔ ایک بچے نے جیب سے بسکٹ نکالے اور کہنے لگا، اسی لیے تو بسکٹ میں جیب میں ڈال لایا تھا، کیا گھر آ کر آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ مالک نوکر سے، میری گھڑی تم نے چرائی ہے؟ نوکر، نہیں جناب، میں نے نہیں چرائی۔ مالک، قسم اٹھاؤ۔ نوکر، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل اٹھاؤں گا۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے پوچھا، نواز سے تمہاری لڑائی کس بات پر ہوئی؟ دوست کہنے لگا، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنے ہیٹ، سوٹ اور جوتے پہننے سے نہیں روکا، مگر جب پرسوں ڈائننگ ٹیبل پر اس نے میری ہی دانت لگا کر مجھ پہ ہنسنا شروع کیا تو میں برداشت نہ کر سکا۔ استاد شاگرد سے، تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں گھر کا کام روزانہ کیا کرو؟ شاگرد، جناب آپ میری امی سے پوچھ لیں کہ میں روزانہ کام کرتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، کپڑے استری کرتا ہوں، ابو کے لیے چائے بناتا ہوں۔ آج میری بچپن کی سہیلی ملی، روح برو ہو کر کچھ اس طرح رہے کہ میری ہنسی نکل گئی اس کی ناک کا غبارہ دیکھ کر۔ ایک یوٹیوبرز کو سزائے موت ہو گئی۔ جج نے کہا، کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ عیادت بہرے کی بیمار پرسی۔ کسی گاؤں میں ایک بہرا شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس کا ہمسایہ بیمار پڑ گیا۔ سب گاؤں والے اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بہرے نے سوچا کہ میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤں۔ شام کے وقت وہ اس کے گھر کی طرف چل نکلا، لیکن وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے تو مریض کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، پھر اس کی عیادت کیسے کروں گا۔ آخر اس نے منصوبہ بنایا کہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ اس نے سوچا کہ مریض سے عموماً 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی وہی کہوں گا، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو، اور یہ کہ کون سی دوا استعمال کر رہے ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مریض کے گھر پہنچا۔ بہرے نے سلام کے بعد پہلا سوال کیا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ مریض اس وقت تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا، میں مر رہا ہوں۔ بہرا سمجھا کہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جواب دیا، چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ جواب سن کر مریض غصے ہو گیا۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو؟ مریض نے غصے سے کہا، اسرائیل سے۔ بہرے نے سنا تو اندازے سے جواب دیا، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج جاری رکھنا۔ مریض غصے سے یہ سن کر لال پیلا ہو گیا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو؟ مریض نے جل کر کہا، زہر کھا رہا ہوں۔ بہرا بولا، اچھی دوائی ہے، ناغہ نہ کرنا، اللہ نے چاہا تو تم بہت جلد شفا ہوگی۔ مریض یہ سن کر صبر نہ کر سکا اور کہا، دفع ہو جاؤ، آئندہ میرے گھر نہیں آنا۔
بھیڑیا سمجھا کہ شاید بیماری کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے نا، تو جلدی سے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔